السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، آج ہم ٹینسز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ٹینسز کو اردو میں زمانہ کہا جاتا ہے اور اس زمانے کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے 3 اقسام میں، جیسے کہ موجودہ زمانہ۔ تو موجودہ زمانے کو پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں۔ اسی طرح گزرے ہوئے زمانے کو ہم پاسٹ ٹینس کہتے ہیں اور آنے والے زمانے کو ہم فیوچر ٹینس کہیں گے۔ اور پھر یہ پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کو پھر 4 اقسام میں فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو اس کو ہم باری باری ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ پریزنٹ ٹینس کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یا سمپل پریزنٹ ٹینس، دوسرا ہے کنٹینیوس ٹینس، تیسرا ہے پرفیکٹ ٹینس اور چوتھا ہے پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اسی طرح پاسٹ بھی، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اسی طرح فیوچر کو بھی ہم 4 اقسام میں تقسیم کریں گے: فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فیوچر کنٹینیوس ٹینس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس اینڈ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ سب سے پہلے آپ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کس طرح کریں گے؟ تو اس کے لیے میں ایک فارمولا آپ سب کو بتاتا ہوں کہ ہر ٹینس کے لیے ایک الگ فارمولا دیا گیا ہوتا ہے، لیکن وہ سب کے لیے آپ کو کے کام آئے گا۔ پہلے آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ آپ نے اردو میں اس کی پہچان کس طرح کرنی ہے۔ دوسرا ہے ہیلپنگ ورب، تیسرا ہے ورب، اور چوتھا ہے سنگولر یا پلورل سبجیکٹ۔ اچھا، اردو میں سمپل پریزنٹ ٹینس یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان کیا ہوگی؟ اردو میں جس جملے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ آ جائے تو سمجھ لے کہ یہ جملہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوگا۔ اسی طرح 4 قسم کے جملے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم پازیٹیو یا ایزرٹیو سینٹنس کہیں گے، دوسرے کو ہم نیگیٹو سینٹنس کہیں گے جس میں نفی ہو، کسی کام کے کرنے کی نفی ہو۔ تیسری کو ہم انٹراگیٹو سینٹنس کہیں گے جس میں سوال ہو، اور چوتھے سینٹنس کو ہم نیگیٹو پلس انٹراگیٹو جس میں سوال ہو اور نفی بھی ہو۔ اچھا، اس کو ہم ابھی باری باری کہ پازیٹیو سینٹنس یا ایزرٹیو سینٹنس کس طرح بنے گا سمپل پریزنٹ ٹینس میں۔ تو ہم پہلے کرتے ہیں پازیٹیو سینٹنس کی بناوٹ کہ یہ کس طرح بنے گا۔ تو سمپل پریزنٹ ٹینس میں یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں پہلے پازیٹیو سینٹنس میں سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کسی سینٹنس میں کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ پھر آئے گا ورب، اور ورب کام کو کہتے ہیں، لیکن ورب کی کون سی فارم اس میں آئے گی؟ اس میں آپ کو ورب کی فرسٹ فارم یوز کرنی ہے، اور ایس یا ای ایس کا اضافہ تب ہوگا
सिंगुलर या ही शी इट के साथ। अगर प्लूरल या आई वी दे वगैरह हो तो इसके साथ आपने वर्ब के साथ इस या ईएस का इजाफा नहीं करना। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। मसलन मैं आपको एक सेंटेंस की मिसाल देता हूं। आई गो टू स्कूल। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर वर्ब के साथ फिर एस या एस का इजाफा होगा। मसलन ही या शी या इट गोज टू स्कूल। और वही सेंटेंस अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी बनावट फिर किस तरह होगी। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस या एसर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं था। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज। अच्छा, इसकी बनावट किस तरह होगी? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? डू या डज, फिर नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वही सेंटेंस यहां मैं कन्वर्ट करता हूं। आई डू नॉट गो टू स्कूल। वही सेंटेंस ही शी, वहां डज वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा हुआ था तो यहां हम डज इस्तेमाल करेंगे। तो ही और शी डज नॉट गो टू स्कूल। अभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। इसकी बनावट किस तरह होगी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उर्दू में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम सवालिया जुमला कहते हैं, जिसमें सवाल हुआ होता हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है? डू और डज है। तो हम पहले डू या डज लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चूंकि ये जुमला सवालिया है तो सवालिया निशान आखिर में जरूर आएगा। तो पहले हम उसी जुमले को यहाँ कन्वर्ट करते हैं। डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? क्या वो स्कूल जाते हैं, जाता है, जाती है? तो डज शी और ही गो टू स्कूल। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट यहां किस तरह होगी? वो जुमला जिसमें नफी भी हो और सवाल भी हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं। तो यहां हम लिखेंगे वही हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आएगा, डू या डज, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सवालिया निशान। वही सेंटेंस को हम यहां करते हैं। डू आई नॉट गो टू स्कूल। डज he or she not go to school?
اچھا، آپ اس طرح کر لیں کہ ہر پازیٹیو سینٹنس کے بھی 4 جملے بنائیں اور پھر وہی جملوں کو نیگیٹو میں اور پھر انٹراگیٹو میں پھر نیگیٹو انٹراگیٹو میں کنورٹ کر لیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا استعمال کہاں کہاں پہ ہوگا۔ تو پہلے ہم بتاتے چلیں کہ جو موجودہ وقت میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کا استعمال ہوگا جس طرح آئی ڈرنک واٹر یا شی سلیپس وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کسی عادت کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم سمپل پریزنٹ ٹینس استعمال کریں گے، جس طرح وی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کسی رسم و رواج کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم سمپل پریزنٹ ٹینس استعمال کریں گے۔ مثلا مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، the Muslims bury the dead، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قدرت کے کسی قانون کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم سمپل پریزنٹ ٹینس استعمال کریں گے، جس طرح the sun rises in the east۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسی یونیورسل ٹروتھ یا صداقت عامہ اٹل حقیقت کے لیے بھی ہم سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کریں گے، جس طرح 2 and 2 make 4، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ پھر فطرت کے کسی تقاضے کو بھی بیان کرنے کے لیے ہم سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کریں گے، جس طرح mothers love their children۔ کسی تاریخی واقعے کے لیے بھی کسی تاریخی واقعے کو اس طرح بیان کرنے کے لیے جس طرح یہ واقعہ ابھی رونما ہوا ہے، اس کے بیان کے لیے بھی ہم سمپل پریزنٹ ٹینس استعمال کریں گے، جس طرح کولمبس ڈسکورز امریکہ۔ اور کسی کوٹیشن کو پیش کرنے کے لیے بھی ہم سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کریں گے، جس طرح the Quran says Allah is aware of what we are doing۔ لیسن میں ہم نے سمپل پریزنٹ ٹینس یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھا۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان کیا تھی وہ ہم نے اس میں پڑھائی۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی بناوٹ کس طرح ہوگی، مختلف جملوں کی ایزرٹیو، نیگیٹو انٹراگیٹو اینڈ نیگیٹو انٹراگیٹو سینٹنس کی بناوٹ کس طرح ہوگی، اور یہ کہاں کہاں استعمال ہوگا۔ کہ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں۔ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔